نقابت کرنے والے نقیب کو چاہیے کہ جس وقت وہ اپنے معزز مہمانوں کو دعوت دے تو اس موقع پر وہ تعارف اور القابات کے اندر مبالغہ آرائی سے کام نہ لے، بلکہ اعتدال سے کام لے، اور جو شخص اور جو مہمان جس حیثیت کا مالک ہے، جس سٹیٹس کا مالک ہے، جو اس کا علمی لیول ہے، اسی کے مطابق اس کو القابات دینے چاہیے۔ حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، غلو نہیں کرنا چاہیے، اور خوشامدی پن نہیں دکھانا چاہیے، اور حقیقت سے ہٹ کر کسی کو القابات نہیں دینے چاہیے۔ اس حوالے سے یہ میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، ہر تلاوت کرنے والے کو اگر نقیب محفل استاذ القراء، زینت القراء، شمس القراء کے القاب دے گا تو آپ ہی بتائیے کیا یہ درست ہے؟ استاذ القراء تو وہ ہوتا ہے کہ جس استاد صاحب کے کئی بڑے بڑے قراء کرام ان کے شاگرد ہوں، اسے استاذ القراء کہتے ہیں، اور بیچارہ مدرسے کا طالب علم ہے، آپ اسی کو استاذ القراء کہے جا رہے ہیں۔ اسی طور پر زینت القراء، زینت القراء کسے کہتے ہیں کہ قراء کرام جو ہیں ان کا ایک جم گٹھا ہو، ان کی ایک محفل ہو، تو اس محفل کا ایک ستارہ چمکتا دمکتا ہو، اس محفل کی ایک صاحب زینت بن جائیں تو اس کو کہتے ہیں زینت القراء۔ اب ایک شخص جو ہے مدرسے کا طالب علم ہے، وہ تلاوت کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اسے بھی زینت القراء کہہ دیتے ہیں۔ بھئی وہ تو اپنی کلاس کی زینت نہیں ہے، وہ قراء کرام کی کیسے زینت بن گیا؟ تو یہ آپ نے خلاف واقعہ اور خلاف جو ہے حقیقت اس کے لیے لقب استعمال کیا، ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح شمس القراء، یہ لقب تو بڑا بھاری ہے، شمس القراء کیا مطلب؟ قراء کرام کا سورج۔ تو اس کائنات میں آپ دیکھتے ہیں سورج چمکتا ہے، تو اب ہر بندہ ہی شمس القراء ہے، ہر بندہ ہی قراء کرام کا سورج ہے؟ نہیں، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو شمس القراء ہوتا ہے، قراء کرام کے لیے آفتاب یا مہتاب کی حیثیت رکھتا ہے، ہر کوئی آفتاب اور مہتاب کی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اس لیے جو قاری، جو حافظ، جو تلاوت کرنے والا جس سٹیٹس، جس معیار، جس حیثیت کا مالک ہو، اس کے مطابق ہی اس کو القابات دینے ہیں، اس کو حقیقت سے ہٹ کر القابات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ یہ کہہ دیں قاری قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پاک پڑھنے والا، آپ حافظ قرآن کہہ دیں، بس ان القابات کے ساتھ آپ دعوت دے دیں۔ اسی طرح جو ہے اب آتے ہیں نعت خوانوں کی طرف، کہ نقابت کرنے والا نقیب نعت خوانوں کو دعوت دیتا ہے، تو ہر نعت خواں کو آپ ثنا خوان مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں، چھوٹا نعت خواں ہو، بڑا ہو، اچھا پڑھنے والا ہو، یا بیچارہ بھی پریکٹس کے مراحل میں ہو، تو ہر ایک کو آپ ثنا خوان مصطفیٰ کا لقب دے سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ لیکن ہر نعت خواں کو مالک لحن داودی کہنا، یعنی حضرت داود علیہ السلام کا جو وصف تھا، ان کا جو لحن تھا، ان کا جو ایک غنا تھا، ان کی جو آواز کے اندر لطافت اور ملاحت تھی، ایک وارفتگی تھی، گویا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا مالک لحن داودی، کہ یہ وہ نعت خواں ہے کہ جو حضرت داود علیہ السلام کے لحن کا مالک ہے، تو کیا ہر نعت خواں لحن داودی کا مالک ہے؟ یعنی لحن داودی کا تو مالک کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک تشبیہ کے لیے اور ایک تمثیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں، جس وقت عالم اسلام کا عظیم سرمایہ حافظ ابو بکر مدنی، آپ ان کو دعوت دیں تو ان کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں مالک لحن داودی، ماشاءاللہ اللہ پاک کی ذات نے بڑی خوبصورت آواز دی ہوئی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے مالک لحن داودی استعمال کریں گے تو یہ حقیقت سے ہٹ کر لقب آپ استعمال کریں گے۔ اسی طرح نعت گو شاعر، یہ بھی غلط ہے۔ نعت گو شاعر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ نعت پڑھنے والا ہے کہ جو نعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ خود شاعر بھی ہے، اشعار لکھتا بھی ہے اور اشعار تیار بھی کرتا ہے۔ ہر نعت پڑھنے والا شاعر تو نہیں ہوتا، ہر کوئی سید سلیمان گیلانی تو نہیں ہوتا، ہر جو ہے نعت خواں مبشر علی صائم تو نہیں ہوتا۔ اکثر نعت خواں ایسے ہیں جو کسی کا لکھا ہوا کلام، کسی کا ترتیب دیا ہوا کلام وہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے نعت گو شاعر یہ لفظ استعمال کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح نعت خوانوں کے لیے لفظ استعمال کر دیتے ہیں شاعر انقلاب۔ بھی شاعر انقلاب تو وہ ہوگا جس نے شعر و شاعری کی ہوگی، اشعار لکھے ہوں گے، اشعار ترتیب دیے ہوں گے، نظمیں لکھی ہوں گی۔ یہ تو بیچارہ اس کا تو ایک شعر بھی اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی کا شعر جو ہے یا کسی کی غزل، کسی کی نظم لے کر، کسی کا قصیدہ لے کر اس کو پڑھ دیتا ہے۔ تو شاعر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خود سے
اشعار ترتیب دے کر لوگوں کو وہ اشعار سنائے، لوگوں کو وہ اشعار دے، اس کو شاعر کہتے ہیں۔ جو اشعار پڑھتا ہے اس کو شاعر نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہر نعت خواں کو کہنا کہ نعت گو شاعر یا شاعر انقلاب، شاعر اسلام۔ بھی شاعر اسلام تو وہ ہوگا کہ جو اشعار اسلام سے متعلق لکھے گا، اس کے اپنے بنائے ہوئے اشعار ہوں گے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں شاعر اسلام۔ لیکن ایک شخص اسلام کے اشعار پڑھتا ہے اور وہ اشعار کسی کے ہیں، وہ تو نعت کے طور پر، قصیدے کے طور پر، مدح کے طور پر، منقبت کے طور پر اور نظم کے طور پر پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس تفریق کو سمجھیے، اس فرق کو محسوس کیجئے۔ اور اسی طور پر بلبل مدینہ، ہر نعت خواں کو بلبل مدینہ کہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کوئل بطحا، اگر یہ بیچارہ گھسی پٹی آواز والا یہ بھی کوئل ہے تو پھر بیچاری کوئل تو ماتم کرے گی کہ بھئی مجھے آپ نے کہاں پر ایڈجسٹ کر دیا، مجھے کہاں پر جوڑ دیا۔ تو اس لیے ہر کوئی بلبل مدینہ نہیں ہوتا، ہر کوئی کوئل بطحا نہیں ہوتا۔ ہاں، جو کوئل بطحا کے مصداق ہیں، بلبل مدینہ کے مصداق ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ ہر ثنا خواں کو، ہر نعت خواں کو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ تو تھے نعت خواں، اب آگے چلتے ہیں خطبہ کی طرف۔ بعض نقیب ایسے ہوتے ہیں جو ہر خطیب کو کیا القابات دیتے ہیں؟ پیر طریقت، راہبر شریعت۔ اور بھئی پیر طریقت جو ہے وہ سید جاوید حسین شاہ، وہ جو ہے دامت برکاتہم العالیہ، ناصر الدین خاقوانی، اور اسی طور پر پیر ذوالفقار نقشبندی اور بھی دیگر ماشاءاللہ ہمارے اولیاء کرام، وہ ہوتے ہیں پیر طریقت اور راہبر شریعت۔ اب ہر خطیب پیر طریقت اور راہبر شریعت، پیر طریقت کا مطلب کیا ہے کہ یہ طریقت کے جو راستہ ہے، اس کا جو طریق ہے، اس کا جو منہج ہے، یہ اس کا پیر ہے، اس کا مرشد ہے، اس کا بڑا ہے۔ تو ایک بیچارہ جو خود کسی کا بھی مرید بھی نہیں ہے یا کسی کا مرید ہے، اس کو خلافت بھی نہیں ملی، خود اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا، آپ اس کو پیر طریقت کہی جا رہے ہیں، تو یہ لقب غلط ہے۔ ہر کسی کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ خواص ہوتے ہیں انہی کو پیر طریقت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح راہبر شریعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ راہبر شریعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے، یہ عام طور پر پیر طریقت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے راہبر شریعت کا، یعنی یوں سمجھ لے کہ وزن قائم کرنے کے لیے پیر طریقت راہبر شریعت۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو شریعت کی راہبری کرے اسی کو راہبر شریعت کہنا چاہیے، اور ہر کوئی شریعت کی راہبری کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے جی جو بیان کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں شریعت کی راہبری کر رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، امیر شریعت کا جو لفظ ہے آپ کسی کو دے سکتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کا امیر، شرعی مسائل کا امیر، اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے سب کا امیر، سب کا جو ہے بڑا، آپ ہر کسی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کسی کسی کا خاصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی طرح جو ہے راہبر شریعت کا جو لقب ہے یہ بھی ہر کسی کو نہیں آپ دے سکتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو راہبر شریعت ہوا کرتے ہیں، جو عوام الناس کی، لوگوں کی اور امت کی شریعت کی طرف راہبری کرتے ہیں، وہ چند مخصوص افراد ہوتے ہیں، چند گنے چنے افراد ہوتے ہیں، آپ انہی کو راہبر شریعت کہہ سکتے ہیں، ہر کسی کو آپ راہبر شریعت نہیں کہہ سکتے۔ اسی طور پر جو ہے مجاہد ملت، مجاہد ملت تو علامہ احسان الہی ظہیر کو کہتے ہیں، اور دیگر یعنی کہ بڑے بڑے علماء کرام جن کا کردار ایک جد و جہد والا تھا، مجاہدانہ تھا، اور دنیا کے لیے مثال بن گئے، ملت کے لیے، قوم کے لیے، امت کے لیے، ان کو مجاہد ملت کہا جاتا ہے۔ ہر کوئی مجاہد ملت نہیں ہوتا، بلکہ شاید جس کو آپ مجاہد ملت کہہ رہے ہیں یہ تو مجاہد ملت کیا، یہ تو مجاہد محلہ بھی نہیں ہوگا، مجاہد گھر بھی نہیں ہوگا جس کو آپ مجاہد ملت کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو مجاہد ملت ہو اسی کو آپ نے مجاہد ملت کہنا ہے، ہر کسی کو مجاہد ملت نہیں کہنا۔ اور شہنشاہ خطابت یا شہنشاہ نقابت کہا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ جو شہنشاہ کا لفظ ہے نا، یہ مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی استعمال نہ کریں۔ میں بالکل دو ٹوک الفاظ کے اندر اس بات کی وضاحت اور صراحت کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ شہنشاہ کا لقب اور لفظ نہ تو کوئی پسند کرے اپنے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص جو ہے بڑی بری حالت کے اندر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ جو اپنے لیے شہنشاہ کا لقب پسند کرتا ہے۔ تو اپنے لیے کبھی شہنشاہ کا لقب پسند نہ کریں، بلکہ اگر کسی نے آپ کا لقب اشتہار میں لکھ بھی دیا ہے تو آئندہ سے اس کو منع کریں۔
शहनशाह, अलैस अल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, हाकिमों का हाकिम, शहनशाहों का शहनशाह, बादशाहों का बादशाह सिर्फ मेरा एक अल्लाह है, इस कायनात में कोई शहनशाह नहीं है। और बड़े कह ले कि लुत्फ की बात है, बड़े मज़े की बात है कि जो भी नकीब है, छोटा हो बड़ा हो, हर किसी के साथ शहनशाह नकाबत का लक़ब लिखा होता है। भाई कभी आपने शहनशाह के लफ्ज़ के ऊपर गौर किया है कि ये लफ्ज़ क्या है? शहनशाह का मतलब है बादशाहों का बादशाह और उमरा का अमीर, बड़ों का बड़ा। तो क्या इतने शहनशाह जमा हो गए इस कायनात के अंदर कि वो भी शहनशाह नकाबत, ये भी शहनशाह नकाबत, ये भी शहनशाह नकाबत? भाई शहनशाह नकाबत बिलफर्ज अगर कोई है भी सही तो वो एक हो सकता है, दो तीन तो नहीं हो सकते। अगर दो तीन शहनशाह हैं तो फिर तो वो उनमें से कोई भी शहनशाह ना हुआ। इसी तरह शहनशाह खताबत तो एक होगा अगर बिलफर्ज वल महाल कोई होगा भी सही। पहली बात तो यह कि शहनशाह का लफ्ज आपने इस्तेमाल करना नहीं है, ना नकाबत के लिए ना खताबत के लिए, किसी मामले में किसी के लिए शहनशाह का लक़ब इस्तेमाल ना करें। यह सिर्फ और सिर्फ खासा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खासा है, किसी और का खासा नहीं है। तो शहनशाह खताबत, शहनशाह नकाबत ये इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह इमामुल खुतबा, यानी जो खुतबा का भी इमाम हो तो ये भी लक़ब इस्तेमाल ना करें, ये मुबालगा आराई पर मुश्तमिल है। पता नहीं आप कौन है इमामुल खुतबा? कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इमामुल खुतबा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, लक़ब इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल होता है तो सच पूछे तो इसका मिस्दाक जो है खाल खाल है, कोई भी इधर नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए किसी के लिए इमामुल खुतबा का लक़ब इस्तेमाल ना करें। और इसी तरह हर किसी के लिए पासबान मसलक के फ़लाँ, यानी मिसाल के तौर पर पासबान मसलक के रज़ा, पासबान मसलक के अहले हदीस, पासबान मसलक के देवबंद। भाई हर कोई पासबान होता है मसलक का? नहीं। पासबान मसलक के अहनाफ अहलुस सुन्नत वल जमात मौलाना इलियास घुम्मन, हमारे उस्ताद मोहतरम दामत बरकातुहुल आलिया, उन्हीं के लिए ये लक़ब और लफ्ज़ जो है जचता है, किसी और के लिए नहीं। तो इसलिए हर किसी को पासबान मसलक के, बल्कि ये तो ऐसा माशाल्लाह पासबान है जो मसलक की धज्जियां उड़ा रहा है, जो मसलक के अक़दार का जनाजा निकाल रहा है, आप उसी को पासबान कहे जा रहे हैं? नहीं। जो मसलक की अक़दार पर, मसलक के जो दरो दीवार है, मसलक की जो चार दीवारी है, मसलक की जो हुदूद क़यूद है, उसके ऊपर पहरा दे रहा है, अकायद के हवाले से, अमाल के हवाले से, दलाइल के हवाले से, आप उसको पासबान मसलक के फ़लाँ कह सकते हैं। हर किसी को आप पासबान मसलक के फ़लाँ नहीं कह सकते। ये भी लक़ब आपने इस्तेमाल नहीं करना हर किसी के लिए। वकील फ़लाँ, अब हर कोई वकील सहाबा बना फिर रहा है। भाई वकील सहाबा कोई कोई होता है, हर कोई वकील सहाबा नहीं होता। और इसी तरह जो है वकील अहनाफ तो उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हाफिज़हुल्लाह ताला अलैह या दीगर मसालिक में आप चले जाएं तो उनमें कुछ खास एक दो अफराद होते हैं जिनके लिए वकील का लफ्ज़ किसी की तरफ निस्बत करके जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। हर कोई वकील नहीं होता। वकील कौन होता है कि जो उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक की तरफ आप वकील की निस्बत कर रहे हैं, उसके ऊपर दलाइल दे, बराहीन दे और उसके ऊपर जो है दलाइल के अंबार लगा दे, उसको वकील कहते हैं। और जिसको आप वकील कह रहे हैं, ये तो बेचारा अपने पूरी घंटे के स्पीच और बयान में एक दलील नहीं देता उस टॉपिक पर, उस उन्वान पर, आप इसको वकील कैसे कह रहे हैं? तो इसलिए वकील सहाबा, वकील तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत, वकील अहनाफ, वकील फ़लाँ फ़लाँ, ये भी हर किसी के लिए इस्तेमाल ना करें। कोई कोई वकील होता है, हर कोई वकील नहीं होता। आजकल तो माशाल्लाह वकील ही वकील चले फिरते हैं। और इसी तरह मुतकल्लिम इस्लाम, मुतकल्लिम फ़लाँ, मुतकल्लिम इस्लाम जो है वो भी कोई कोई होता है, हर कोई नहीं होता। तो इसलिए मुतकल्लिम इस्लाम का लफ्ज़ जो है किसी भी और चीज़ के साथ आप लगाना चाहें तो वो भी मुतकल्लिम कोई कोई होता है, हर कोई नहीं होता। हर किसी को मुतकल्लिम इस्लाम कह देना ये बहुत बड़ी ज़्यादती, बहुत बड़ी ज़्यादती है। और उस्तादुल उलमा भी, उस्तादुल उलमा तो आप उसको कहें कि जो वाक़तन उलमा का उस्ताद हो, और जिसको आप लक़ब दे रहे हैं बेचारा खुद अभी शागिर्द है, एक आलिम इससे पढ़ा नहीं हुआ, आप कहते हैं उस्तादुल उलमा। उस्तादुल उलमा तो बड़े बड़े जो शयूख होते हैं, काबिरीन होते हैं, उनके लिए लक़ब इस्तेमाल किया जाता है उस्तादुल उलमा का। तो इसलिए हर किसी को लक़ब इस्तेमाल ये ना दें। महबूबुल उलमा, यानी उलमा का महबूब, तो उलमा का जो महबूब हो उसी को आप महबूबुल उलमा कहें, हर किसी को महबूबुल उलमा ना कहें, ठीक है। अब असल में ना सच पूछे तो यहाँ पर मसला, मैं इसकी मिसालें भी दे सकता हूँ
کہ یہ لقب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ غلط ہے، یہ لقب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ غلط ہے، لیکن چونکہ جب میں نے یہ نام لے دیے نا تو پھر بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، تو آپ ماشاءاللہ صاحب فراست ہیں، صاحبان عقل و دانش ہیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ امید واسق ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو سمجھ بوجھ دی ہوئی ہے، تو آپ اس سے کنارہ کشی کریں گے، جو چیز سمجھانا مقصود ہے آپ اس کو حاصل کریں گے۔ تو محبوب العلماء، جو محبوب العلماء ہو اسی کے لیے یہ استعمال کیا جائے، ورنہ جو مطعون العلماء ہو، یعنی جس بندے کو علماء نے مطعون کیا ہوا ہو، علماء کی نظروں میں وہ گرا ہوا ہو، مگر آپ اس کو محبوب العلماء کہے جا رہے ہیں، تو یہ غلط ہوگا، مبالغہ آرائی پر مشتمل ہوگا، جھوٹ ہوگا، کذب بیانی ہوگی، افتراء ہوگا، اور نہ جانے کیا کیا ہوگا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے یہ بھی ہر کسی کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اور اسی طرح اسوۃ الصلحاء، صلحاء کے لیے اسوہ، یعنی یہ وہ شخصیت ہے جس کو میں نے اسوۃ الصلحاء کہا کہ صلحاء، نیک لوگ، صوفیاء، اللہ والے، اولیاء، یہ اس بندے کے اسوہ کو اپنا اسوہ بناتے ہیں، اس بندے کے طریقے پر چلتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا لقب بھی آپ کسی کے لیے استعمال نہ کریں۔ کوئی ہوتا ہے جو اسوۃ الصلحاء ہو، یعنی صلحاء جس کے اسوے کو اپنائیں، وہ کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں ہوتا، اور ہم ہر کسی کو یہ لقب اور لفظ جو ہے دیے جا رہے ہیں، یہ نہایت غلط چیز ہے۔ اسی طرح عالم باعمل، عالم باعمل، بھئی آپ کو کیا پتا کہ اس کا عمل کیسا ہے؟ کیا وہ عالم باعمل ہے؟ آپ اس کے اوپر کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کیسے آپ اس کے اوپر جو ہے اس کے لیے لقب استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا پتا وہ عالم بے عمل ہو؟ اللہ پاک جو ہے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا حال ایسا ہی ہے، عالم بے عمل تو ہیں ہم، عالم باعمل نہیں ہیں، تو اس لیے عالم باعمل کا بھی لقب استعمال نہ کریں۔ ہاں جو کوئی ہو اس کے لیے استعمال کریں۔ یہ جو میں آپ کو روک رہا ہوں نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو استعمال کرنا ہی نہیں ہے، جو ہو اس کے لیے آپ استعمال کریں۔ ہم چونکہ اکثر و بیشتر ان کے لیے استعمال کرتے ہیں جو نہیں ہیں، اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اسی طرح شیخ الاسلام، توبہ 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 توبہ، شیخ الاسلام، میں نے وہ ایک لیکچر کے اندر کہا تھا کہ یقین جانے کہ وہ بیچارہ محلے کی مسجد کا امام تھا اور شاید جمعہ پڑھاتا، اس کے علاوہ کوئی اس کو کتابوں سے، تحریکوں سے، تنظیموں سے اور کوئی بھی کسی شے سے سروکار نہیں تھا۔ تو 40ویں کے ختم پر اس کو جو ہے کہہ دیا گیا کہ یہ جناب اللہ تشریف لا رہے ہیں شیخ الاسلام صاحب۔ استغفر اللہ، اگر یہ شیخ الاسلام ہے تو پھر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کیا ہیں؟ تو اس لیے شیخ الاسلام کا لقب بہت ہی بھاری ہے، اتنا بھاری ہے کہ ہم تو شیخ الاسلام کا جو یہ لفظ ہے اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، اور اس میں جو حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو معرفتیں چھپی ہوئی ہیں، ہم اس کا وزن کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس لیے خدا را شیخ الاسلام کا لقب تو آپ نے بالکل اپنی ڈائری سے نکال دیں، کسی کو نہیں دینا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، صحت عافیت ایمان کے ساتھ۔ اور اسی طرح نواب زمانہ، تو یہ بھی لقب آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ توتیے وقت، توتیے وقت کسے کہتے ہیں؟ کہ موجودہ دور کے اندر جس کا توتی بول رہا ہو، جس کا آوازہ لگ رہا ہو، جس کا نام اور چرچا ہو، اس کو کہتے ہیں توتیے وقت۔ تو ہر کوئی توتیے وقت ہے تو اس لیے یہ بھی آپ نے لقب استعمال نہیں کرنا۔ اسی طرح شمشیر بے نیام، کیا مطلب؟ کہ یہ وہ تلوار ہے جو نیام سے نکلی ہوئی ہے۔ تو بیچارہ صوفی سا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں شمشیر بے نیام، بے شمشیر بے نیام تو کفر کے لیے استاد محترم مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب ہیں، مولانا معاویہ اعظم صاحب ہیں، آپ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر بھی ہیں، اور جو عقائد باطلہ کے حاملین ہیں ان کے لیے شمشیر بے نیام استاد محترم مولانا محمد الیاس گمن صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ تو یہ کچھ ایسی شمشیریں ہیں جو بے نیام ہیں، ورنہ اکثر شمشیریں جو ہیں وہ نیام کے اندر ہیں، تو اس لیے ہر کسی کو شمشیر بے نیام بھی نہیں کہنا۔ اور فاتح فلاں، فاتح فلاں سے مراد ہے کہہ دیا جاتا ہے فاتح غیر مقلدیت، فاتح بریلویت، فاتح دیوبندیت، یعنی دوسرے مسالک والے پھر دیوبندیت، اور فاتح مماتیت۔ تو اس لیے جو فاتح ہو اسی کے لیے یہ لقب استعمال کریں، ہر کسی کے لیے استعمال نہ کریں۔ اور خطیب انقلاب، بھئی خطیب انقلاب تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے زمانے کے اندر انقلاب بپا ہو، جس طرح خطیب انقلاب تھے ناموس رسالت کے عظیم علمبردار اور فدائیان ختم نبوت کے سپہ سالار
حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تھے خطیب انقلاب کہ جن کا ایک ایک لفظ انقلابی تھا، زمانے میں انقلاب بپا کر دیتا تھا۔ آپ ان کو خطیب انقلاب کہہ سکتے ہیں، ہر ایرے غیر نتھی خیرے کو آپ خطیب انقلاب نہیں کہہ سکتے۔ بیچارے کی خطابت کی وجہ سے اس کے من اور تن کے اندر خود انقلاب پیدا نہیں ہو رہا، آپ اس کو خطیب انقلاب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے خطابت کی وجہ سے اس کے محلے میں انقلاب پیدا نہیں ہوا، 10 بندوں میں انقلاب پیدا نہیں ہوا، انقلاب کیسے کہتے ہیں؟ چینجنگ کو، تبدیلی کو، بدل جانے کو، ایک حالت سے دوسری حالت کو پلٹ جانے کو، حرکت کو موو کرنے کو، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ اس بیچارے کی وجہ سے تو 4 بندے حرکت میں نہیں آئے، یہ خطیب انقلاب کیسے بن گیا؟ تو اس لیے جو خطیب انقلاب ہو اسی کو خطیب انقلاب کہنا ہے، ہر کسی کو خطیب انقلاب یہ اتنا سستا اور آسان نہیں ہے، اس لیے یہ بھی نہیں استعمال کرنا۔ اسی طرح علامہ، یہ جو علامہ ہے نا، یہ بہت بھاری لفظ ہے، یہ ہر کسی کے لیے آج کل استعمال ہو رہا ہے، بالخصوص مسلک بریلویہ کے اندر ہر خطیب کو یقین جانے، میں ایسے ایسے بریلوی خطیبوں کو جانتا ہوں کہ بیچاروں نے صرف حفظ کیا ہے، 4 نعتیں آتی تھیں، ایک درجہ بھی صرف اور نحو کی ایک کتاب، ایک صفحہ نہیں پڑھا انہوں نے مدرسے کے اندر، مگر ان کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے نام لکھ کر جو ہے علامہ کا لفظ لکھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کی توہین ہے، لفظ علامہ کی، جب آپ کسی ایسے شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جس کے پاس علامہ کیا عالم کی عین بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، علامہ کا لفظ اتنا کوئی سستا نہیں ہے۔ علامہ تو کہتے ہیں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کو، علامہ کہتے ہیں جلال الدین سیوطی کو، علامہ کہتے ہیں جلال الدین محلی کو، علامہ کہتے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کو، ابن قیم کو، علامہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوہی کو، علامہ کہتے ہیں احمد رضا خان کو، علامہ کہتے ہیں، علامہ کا جو لقب ہے یہ استعمال کرتے ہیں احسان علیہ ظہیر کے لیے۔ علامہ کا جو لقب ہے یہ استعمال ہوتا ہے جس کے ذہن کے اندر لائبریریوں کی لائبریریوں ہوں، کتابیں ہوں، انبار ہوں، دلائل ہوں، اس کو علامہ کہا جاتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آج علامہ بنا پھر رہا ہے۔ تو میں جن کے ناموں کے ساتھ لکھا جاتا ہے ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے علامہ کے لفظ کے اوپر غور تو کریں۔ علامہ کتنا بھاری یہ لقب ہے، اس لیے آپ اس کے متحمل نہیں ہیں۔ خدا را علامہ کے لفظ کی توہین نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی توہین ہو رہی ہے علامہ کے لفظ کی۔ اور اگر آپ عالم ہیں، یعنی آپ نے درس نظامی کیا ہوا ہے، تو پھر آپ مولانا کا لفظ لکھوا دیں یا لوگ لکھ دیا کریں، لیکن علامہ کا لفظ لکھنا یہ تو بالکل روا نہیں ہے۔ علامہ تو ہے مولانا الیاس گمن۔ میں بلکہ یہاں پر آپ کو کہوں گا کہ یہ جو آپ علامہ کا لفظ اپنے لیے لکھواتے ہیں یا لکھا جاتا ہے، آپ اپنا موازنہ کریں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ۔ اگر تو آپ کا علم، آپ کے دلائل، آپ کا نالج، آپ کا مطالعہ، تصانیف، تالیفات، سپیچز، بیانات، آپ کے فتاوی جات ان سے میل کھاتے ہیں، برابر سرابر ہیں، یا تھوڑے بہتا کوئی فرق ہے، پھر تو آپ علامہ کا لفظ پسند بھی کریں، لکھوائے بھی صحیح، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے تصنیف کی تا بھی نہیں لکھی اور تالیف کی بھی تا نہیں لکھی، اور اسی طور پر جو ہے آپ نے فتوے کی فا بھی جو ہے نہیں لکھی، تو پھر میں آپ سے ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہوں کہ خدا را پھر اس لفظ کی توہین نہ کیجئے گا۔ تو اس لیے علامہ کا لقب بھی آپ نے استعمال کرنا بھی نہیں ہے اور کسی کو دینا بھی نہیں ہے۔ جو علامہ ہو اسی کو آپ نے علامہ کہنا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے کے سارے القابات وہ تھے کہ جو مبالغہ آرائی کے پر مشتمل ہیں، یہ القابات استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ القابات ایسے ہیں کہ یہ تو مبالغہ آرائی پر مشتمل تھے نا، کچھ القابات ایسے ہیں جو مبالغہ آرائی سے بھی آگے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ خطیب لاسانی۔ لاسانی کا مطلب آتا ہے آپ کو؟ ثانی کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ثانی کہتے ہیں ساجی کو، شریک کو، مد مقابل کو، اور اس کے سامنے آنے والے کو، یعنی اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے، اس کا مخالف جو ہوتا ہے، اس کے مد مقابل جو کھڑا ہوتا ہے، اس کا جو دوجا ہوتا ہے، اس کا جو دوسرا ہوتا ہے، اس کو ثانی کہا جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں خطیب لا ثانی، یعنی یہ وہ خطیب ہے جو لا ثانی ہے۔ ارے کیا کہوں میں میرے پیارو، یہ لا ثانی تو اللہ پاک کی صفت ہے کہ جس کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ یہ تو اس پروردگار کی صفت ہے جو آج ہم نے خطیبوں کے ساتھ لگا دی ہے۔ کیا آپ اتنے بڑے خطیب ہیں، خطیب لا ثانی ہیں؟ آپ جیسا کوئی خطیب نہیں ہے؟
ارے بھائی آپ سے کئی گنا بڑے بڑے خطبہ گزرے ہیں اور آتے رہیں گے، آپ کی کیا اوقات ہے خطیب لاسانی؟ یہ بہت بڑا یعنی زیادتی اور ظلم ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سخت لفظ استعمال کر دیے اور کرنا بنتے بھی ہیں جہاں پر آپریشن کرنا پڑے۔ اسی طرح خطیب بے بدل، یہ بے بدل بھی سمجھو کہ اس کا مترادف ہی ہے، اس کا بھی وہی معنی ہے، یعنی آپ ایسے خطیب ہیں کہ آپ کا اس کائنات میں سروے زمین پر کوئی بدل، کوئی اس کا جو ہے متبادل نہیں ہے۔ اور بھئی آپ جیسے ہزاروں خطبہ اور آپ سے اچھے خطبہ جو ہیں اس روئے ارض پر بستے ہیں، اس لیے آپ خطیب بے بدل نہ بنیں، خطیب لاسانی کا لقب کسی کے لیے استعمال نہ کریں، خطیب بے بدل کا لقب کسی کے لیے استعمال نہ کریں۔ اسی طرح خطیب لاجواب، یعنی یہ وہ خطیب ہے کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور بھئی لاجواب آپ کہاں پر ہیں؟ آپ کے کئی جوابات اس روئے ارض پر جو ہے موجود ہیں، اس کرۂ ارضی پر موجود ہیں، آپ کہاں سے خطیب لاجواب بن گئے؟ تو اس لیے یہ بھی آپ نے لقب استعمال کرنا نہیں ہے، دینا نہیں کسی کو۔ خطیب عرب و عجم، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یعنی عرب کا بھی خطیب ہے، عجم کا بھی خطیب ہے۔ بھئی ایک بیان اگر آپ نے عرب کنٹری میں جا کر کہیں پر کر لیا ہے تو اس سے آپ خطیب عرب نہیں بن جاتے۔ خطیب عرب و عجم کا مطلب ہوتا ہے کہ شہر عجم کے شہر عرب کے شہر میں جا کر آپ کے بیانات ہوں، آپ کا چرچا ہو، آپ کی خطابت کے ڈنکے بجیں، پھر آپ خطیب عرب و عجم بنیں گے۔ آج کل ہر کوئی خطیب عرب و عجم بنا ہوا ہے۔ اسی طرح خطیب یورپ و ایشیا، یعنی یہ وہ خطیب ہے جو یورپ کا بھی خطیب ہے، ایشیا کا بھی خطیب ہے۔ بھئی یورپ اور ایشیا جو ہے وہ کوئی دو محلوں کا نام نہیں ہے، دو بر اعظموں کا نام ہے، خطیب یورپ و ایشیا۔ تو اگر آپ نے یورپ میں جا کر کوئی ایک آدھ بیان کر لیا، کسی بھی ملک کی کسی جو ہے سٹی کے اندر جا کر ایک دو بیان کر لیا، تو اس سے آپ پورے یورپ کے خطیب بن گئے۔ آپ تو خطیب یورپ تب بنے کہ جب آپ نے یورپ کے ایک ایک شہر کے اندر یا کثیر شہروں کے اندر جا کر بیانات کیے ہوں، آپ کی خطابت کا ڈنکا ہو، آپ کو خطابت کو لوگ مانتے ہوں، پھر آپ خطیب یورپ بنیں گے۔ اور اسی طرح خطیب ایشیا، آپ تو پاکستان سے باہر نہیں نکلے، پاکستان سے باہر انڈیا ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، اور نہ جانے کتنے کتنے ممالک ہیں، آپ پاکستان میں بیانات کر کے سمجھتے ہیں ہم خطیب ایشیا بن گئے۔ تو اس لیے خطیب یورپ ایشیا کا بھی یہ مبالغہ آرائی سے بھی اگلی بات ہے، استعمال نہ کریں۔ اور پہلے میں نے ذکر کر دیا شہنشاہ نکابت، شہنشاہ خطابت جو ہے اس کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا۔ تو اس لیے القابات کے معاملے میں خدا را احتیاط کریں، نقیب حضرات کسی کو القابات نہ دیں، 3 سے زیادہ القابات نہیں دینے آپ نے، یہ 3 القابات آپ کی حد ہیں، اس سے آپ نے کراس نہیں کرنا، 3 القابات دینے، 3 سے زیادہ نہیں۔ اور وہ جو 3 دینے ہیں ناپ تول کر دینے ہیں، جانچ پڑتال کر کے دینے ہیں، حقیقت پر مبنی دینے ہیں، اور خلاف واقع آپ نے جو ہے القابات نہیں دینے، ورنہ قیامت کے دن آپ اللہ پاک کے بارگاہ کے اندر جو ہے مجرم بنا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ اس کے اوپر ایک حدیث پاک سنیے گا، صحیح البخاری کی حدیث پاک ہے، کتاب الادب، باب ما یکرہ من التمادح، حدیث نمبر 5713۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ، بلکہ وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دوسرے شخص کی تعریف بیان کرتے ہوئے سنا، وہ شخص اس کی تعریف میں مبالغہ کر رہا تھا، تعریف میں کیا کر رہا تھا؟ مبالغہ کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس شخص کو ہلاکت کا شکار کر دیا، یعنی مبالغہ کرنے والے سے کہا کہ تم نے جس کی تعریف کر رہے ہو اسے ہلاکت میں ڈال دیا، یا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے اس کی پیٹھ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تو یہ جو خطباء کو، نعت خوانوں کو، قراء کرام کو ناجائز خلاف واقعہ اور مبالغہ آرائی پر مشتمل القابات دیتے ہیں، یا ان کو ہلاکت میں بھی ڈالتے ہیں، ان کی پیٹھ کو بھی کاٹ کے رکھ دیتے ہیں حدیث پاک کے مطابق۔ تو اس لیے خدا را مبالغہ آرائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سب سے زیادہ جو مبالغہ آرائی پر کہہ لے کہ اس کا شکار ہے، اس بیماری کا، یہ بیماری ہے، یہ ناسور ہے، اس کا شکار ہیں ہمارے بریلوی بھائی۔ یقین جانے کہ ایک نام کے ساتھ اتنے القابات ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے لاکھوں بار نعوذ باللہ، لاکھوں بار نعوذ باللہ کہ پتہ نہیں یہ کوئی نبی ہے۔ اتنی صفات تو نبی کی ہوا کرتی ہیں جتنی صفات ہم اپنے خطیبوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ بھائی اس قسم کی حرکات چھوڑ دیں۔ اور دوسرا نمبر جو ہے ہمارے مسلک دیوبند کا ہے، اور جو مسلک اہل حدیث ہے وہ بہت احتیاط کرتے ہیں ان معاملات کے اندر، وہ زیادہ تر لقب استعمال کرتے ہیں فضیلت الشیخ، اس قسم کے لقب، اور ان میں یہ جو عالم بعمل، پیر طریقت، رہبر شریعت اور اسوۃ الصلحاء فلاں فلاں، یہ القاب استعمال نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میں اور آپ بھی جو ہے ان القابات سے پرہیز کریں، اپنا دعوت دیتے وقت بھی، اشتہارات میں لکھتے وقت بھی،
اور اسی طور پر جو ہے اناؤنسمنٹ کرتے وقت بھی ان القابات کا استعمال ہرگز نہ کریں، نہایت ہی ناپ تول کر آپ نے القابات دینے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک ضابطہ بتا دیا ہے کہ جو شخص جس حیثیت کا مالک ہے اس کو اس کی حیثیت کے مطابق آپ نے لقب دینا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق آپ نے اس کی تعریف کرنی۔ یہ ہے ماقبل کی ساری گفتگو کا خلاصہ۔ اگر ماقبل کی گفتگو کو سمیٹا جائے تو یہ بنتا ہے، اگر اس کو بکھیرا جائے تو پھر ماقبل بنتا ہے۔ یعنی جو میں نے ابھی تک گفتگو کی ہے وہ کیا ہے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جو شخص جس حیثیت کا مالک ہے اس کو اس کی حیثیت کے مطابق آپ القابات دیں۔ یہ ہے تمام تر گفتگو کا خلاصہ۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے ہمیں القابات کے معاملے کے اندر مبالغہ آرائی سے، حقیقت سے ہٹ جانے سے اور اعتدال سے صرف نظر کر جانے سے ہمیں محفوظ فرمائے، غلو سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اعتدال پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔